السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں افک۔ افک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھرنا، کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھر جانا، الٹ جانا۔ کسی بات کی اصل یا کسی بات کو پھیرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹ اور بہتان کے معنوں میں۔ یہاں اشارہ ہے ایک خاص بہتان یا تہمت کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تھی۔ تو بے شک وہ لوگ جو تہمت یا بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبتن، وہ ایک گروہ ہیں۔ اور عصبہ سورۃ یوسف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں وَنَحْنُ عصبہ، تو عصبہ طاقتور مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں جن کی تعداد 10 سے 40 تک ہوتی ہے۔ عصبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مضبوطی سے باندھنا۔ انسانی جسم میں اعصاب، یا جن کو آپ پٹھے بھی کہتے ہیں، جو انسان کے جوڑوں کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مضبوط باندھنا بھی عصبہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو مضبوط باندھنے میں اور عصبہ میں کیا تعلق ہے باہم؟ کہ ایسی جماعت یا ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اور ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں۔ تو عصبتن ایک گروہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، منکم، تم میں سے، لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ اس افک باندھنے کو، شر لکم، کہ برا ہے تمہارے لیے۔ شر ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا نفع نقصان سے کم ہو۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی نتائج کے اعتبار سے۔ لکل امرئ منہم، واسطے ہر شخص کے ان میں سے کن میں سے؟ عصبہ میں سے، مکتسبہ، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ میں سے، گناہ کا جتنا حصہ اس نے سمیٹا وہ اسی کے پلے میں گیا۔ والذی، اور وہ شخص، تولا، جس نے اٹھایا، کبرہ، اس کا بڑا بوجھ، بڑا حصہ، منہم، ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، اس عصبہ میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی کچھ آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی کچھ تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے، جس کا قرہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی سفر پر۔ تو اس غزوے میں قرہ حضرت عائشہ کے نام نکلا، آپ انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوہ کے بعد واپسی پر راستے میں ایک جگہ لشکر رکا، پڑاؤ ڈالا۔ جب سب رکے تو ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوا، اور حضرت عائشہ بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ اپنی بہن کا ہار جسے وہ اپنے سفر کے لیے عاریتن لے گئی تھی، عاریتن کیا ہوتا ہے؟ ادھارا، وہ کھو بیٹھی۔ جب احساس ہوا تو فوراً اس جگہ گئیں جہاں انہیں خیال آیا کہ ہار یہاں ہوگا۔ اسی دوران وہ لوگ جو آپ کا ہودج، پالکی جسے بولتے ہیں، اونٹ پہ جو لادا کرتے تھے، تو وہ حضرت عائشہ کی ایبسنس میں آئے، لشکر چلنے لگا، وہ ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور چل دیے۔ اس زمانے میں عورتیں خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا جنگل کی طرف نکل گئی تھی اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ لہٰذا لشکر چلا گیا، آپ کا اونٹ بھی چلا گیا، اور مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ آپ بھی
ساتھ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصل جگہ پر پہنچتی ہیں، یعنی لشکر کی طرف واپس جاتی ہیں، تو دیکھتی ہیں کہ سب جا چکے اور وہ تنہا اکیلی صحرا میں باقی رہ گئی ہیں. بہت سمجھدار خاتون تھی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ کوئی تو آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے جب مجھے نہیں پائیں گے. تو اس خیال سے وہ ادھر ادھر نہیں گئی، جہاں ان کے اونٹ کی جگہ تھی وہیں آ کر بیٹھ گئی. اب ہوا یہ کہ چونکہ سفر طویل تھا اور تھکی ہوئی بھی تھی، تو وہاں بیٹھتے ہی وہ سو گئی. اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لشکر کے جانے کے بعد میں ہر چیز کا جائزہ لیں کہ کوئی چیز گری پڑی رہی صحیح، اگر باقی نظر آئے تو وہ بعد میں لیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون بیٹھی ہیں تو وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ کی اس آواز سے آنکھ کھل گئی اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا اونٹ پاس لا کے کھڑا کیا. حضرت عائشہ اس میں بیٹھ گئیں اور اس طرح وہ ان کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی، اپنی سواری بٹھا کر میرے قریب کر دی، میں اس پہ سوار ہو گئی. انا للہ کے سوا ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ ملے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، یعنی لشکر ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جا کے رک گیا تھا اور یہ پیچھے سے آ کے مل گئے. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پہ تبصرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. عبداللہ بن ابی جو کہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف بہت بغض رکھتا تھا، حسد کا شکار تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کو سردار مدینہ بنانے کی یا مدینہ کی بادشاہت دینے کی تیاریاں ہو رہی تھی. اس کی صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے تو سب لوگ عبداللہ بن ابی کو بھول گئے اور آپ کی طرف مائل ہو گئے. اس پر عبداللہ بن ابی کو بہت غصہ تھا. بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں جو ایک حسد اور ایک تکلیف تھی وہ ہمیشہ باقی رہی. تو اسی بنا پر اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس طرح آ رہی ہیں تو اسے باتیں بنانے کا موقع مل گیا. اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس واقعے نے اس کو نمایاں کر دیا اور پھر بہت سی باتیں خود گھڑ کے ایک بہت بڑا بہتان گھڑا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اس شخص کے ساتھ غلط کام کر کے آئی ہیں. اور یہ بات اس نے خوب پھیلائی، یعنی ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ خاموش ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے. لمبے عرصے تک وحی بھی نہیں آئی. آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا. مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی کہ آپ اب آئندہ کیا کریں. اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذاء رسانیوں کی طرف لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا کہ کس طرح میرے خلاف یہ شخص بات کر رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے سردار تھے، ان کی قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں میں آپس میں کچھ ترش کلامی ہو گئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تم اس لیے اس کے قتل کی بات کر رہے ہو کہ وہ میرے قبیلے میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں قبائلی زندگی کی وجہ سے قبیلے کی حمایت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ کہ آپ نے ان لوگوں کو اس جاہلی تعصب سے نکالا اور قبیلوں سے باہر نکل کر اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا اجر اور ثواب کتنا بڑا بتایا جاتا ہے. ہمیں یہ بات بہت معمولی لگتی لیکن ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے واپس آئیں تو آتے ہی بیمار ہو گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں. انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہیں یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی کیئر کرتے تھے اور جس طرح ان پہ توجہ کرتے تھے وہ توجہ انہیں نہیں مل رہی تھی. لیکن بظاہر کوئی بات ہوئی بھی نہیں، نہ آپ نے حضرت عائشہ سے کچھ کہا نہ حضرت عائشہ نے آپ سے کچھ پوچھا.
خاموشی رہی. بہرحال کچھ بیماری ختم ہوئی تو ایک رات حضرت عائشہ ام مستح جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان کے ساتھ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں. اتفاق سے ان کی چادر پھنس کر وہ پھسلی تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دی. تو حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں, کوئی ماں ایسا بھی کرتی ہے؟ تو وہ حضرت عائشہ کو بتانے لگی کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے. اور انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ کو واقعہ سنایا کہ شہر میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس پورے عرصے میں کسی نے آ کے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت عائشہ پریشان ہوئی, واپس آئیں اور خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی. اپنے گھر آ گئی اور جب پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو بے اختیار رونے لگی. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا. نہ نیند آئی اور نہ آنسو رکے. یوں لگتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ, مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے. اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا, اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے. انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا, واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری اس بات کو سچ نہیں سمجھیں گے, اسے سچا نہیں مانیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اسے صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. پھر جب آپ سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ, اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی, اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا, واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی, صرف اللہ کی حمد کروں گی. اس موقع پر واقع افک سے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ ان آیات میں آتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کے اب ان آیات کو دوبارہ دیکھتے ہیں, اور اگلی آیات بھی, کہ ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک وہ لوگ جو اس جھوٹ کو گھڑ لائے, اس تہمت کو بنا لائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں کیا فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بالکل ایک من گھڑت جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ تھا افک کا لفظ حضرت عائشہ کے لیے برات کا لفظ. ایک لفظ برات کر دیتا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک, شروع ہی اس سے بات کی گئی, اور یہ واقع افک کے نام سے مشہور ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ لائے. آپ دیکھیے کہ انداز کتنا زبردست ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو جھوٹ کہہ دینا کافی ہے. کافی ہے اس لیے کہ اس بات کی پر حقیقت کیا ہے. اسوۃ منکم, تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں. اندر کے کون لوگ تھے؟ مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ تھے. حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر تھے, مستح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے, اور حمنہ بنت جہش جو آپ کی سوکن حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی. اس کے علاوہ کوئی مسلمان اس بات میں شریک نہیں ہوا. کسی نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی, آگے نہیں کی. ہاں کچھ منافقین تھے جو ان باتوں میں مزے لے رہے تھے. بات گھڑنے والا عبداللہ بن ابی تھا, اور اس کی باتوں میں آنے والے منافقین تھے, اور مخلص مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ صحابہ کرام کی تربیت کس زبردست انداز سے ہوئی تھی، کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اور ان کو بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا ان سے بہت دور تھا۔ بہرحال جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی تھی وہ اس امتحان میں ڈالے جانے کے بعد اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر یہ باتیں ادھر ادھر ہوتی رہیں، لیکن کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر رہا اس پر، سب خاموش ہیں، کوئی بھی جلد بازی نہیں کر رہا، کوئی ہاں یا نہ نہیں کر رہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کس قدر جلد باز ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات بھی کسی کے بارے میں سن لیں، تردید کے قابل ہو تو تردید نہیں کرتے، سچی ہو تو تائید مشکل سے کرتے ہیں، لیکن ویسے جو جذبات میں آ کے جلد بازی کرنی ہے تو وہ خوب کر لیتے ہیں، جو کرنے کا کام ہو وہ نہیں کرتے۔ بہرحال فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، مت تم سمجھو اس کو کہ وہ برا ہے تمہارے حق میں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ اب اتنی بڑی بات، اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی آزمائش اور اتنے بڑے امتحان کو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات ایک تعلیم سے کچھ سیکھتا ہے اور بعض اوقات امتحان سے سیکھتا ہے۔ تو جو امتحان سے سیکھا جاتا ہے وہ سادہ تعلیم سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ وہ غلطی جو آپ پرچے میں کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتی، اور ویسے کوئی چیز کتنی بھی آپ کو سمجھائی جائے بتائی جائے کچھ یاد رہے گی اور کچھ بھول جائے گی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ زندگی میں بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت پہ سخت ناگوار ہوتی، بہت تکلیف دہ ہوتی، ہم ان چیزوں کو اپنے لیے بدقسمتی کی علامت سمجھ لیتے ہیں، یا یہ کہ زیادتی اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، یا پھر اللہ کو یا بندوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان غور کرے تو ہر تکلیف کے اندر اور ہر مشکل کے اندر اللہ نے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبق رکھا ہے کہ جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان حالات میں مثبت سوچ کے ساتھ فائدہ مند اور کارآمد چیز سیکھیں۔ یہ واقعہ کس اعتبار سے بہتر تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ مومن پر جو بھی کوئی تکلیف آتی، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو وہ اس کے لیے گناہوں سے صفائی اور اجر اور ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، حضرت عائشہ کا صبر آپ دیکھیے کہ انہوں نے والدین سے حمایت چاہی، وہاں سے نہیں ملی، شوہر سے چاہی، وہاں سے اپنی مرضی کی حمایت نہیں ملی، تو اس موقع پر کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ کیا کہتی؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، صبر اچھا ہے اور اللہ مددگار ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ہاں، شور ہنگامہ کر کے اور 10 باتیں کرنے کے بعد اگر کوئی کہ اب صبر آ گیا مجھے، تو اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ پہنچنے پر پہلی چوٹ کے موقع پر کیا جاتا ہے، پہلی چوٹ لگنے پر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت مستح کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کو پوری کہانی سناتی کہ تمہارے خلاف کیا بات ہو رہی۔ حضرت عائشہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، ایک لفظ نہیں بولتی، کوئی مشتعل نہیں ہوتی، کوئی غضبناک نہیں ہوتی، کوئی چیخنا چلانا نہیں شروع کرتی، کوئی ایک ڈرامہ ہنگامہ نہیں شروع کرتی، خاموشی۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی کر دے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر ہماری شان میں کوئی تھوڑی سی بھی گستاخی کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور کہا یہ کہ چھوٹی سی بات نہیں، کسی عورت کے لیے سب سے بڑا اور بدترین الزام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اس کی عزت پہ حرف آنا ہو سکتا ہے، یا اس کی عزت کو پامال کرنا ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ سن کر کون خاموش رہ سکتا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ خاموش رہتی، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتی، گھر آتی ہیں شوہر سے بھی کچھ نہیں کہتی، والدین کے گھر جاتی ہیں کہ جا کے ان کی مدد سے میں اس بات کی تحقیق تو کروں کیا واقعی ایسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔
اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. صرف روتی ہیں. صبر کے وقت رونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ رونے کے ساتھ آواز نہ ہو، یعنی باتیں نہ ہو، بین نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو. مسلسل روتی ہیں، اور جب تھوڑی سی وضاحت طلب کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بات نہیں بنتی نظر آ رہی، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتی. اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو اور آپ کی عزت اور آپ کی شان اور آپ کے فضل کو بٹا لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اور بھی زیادہ نکھر کے سامنے آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی. حضرت یوسف کی برات کس نے کی تھی؟ شاہد شاہد من اہلہا. حضرت یوسف پہ بھی اسی طرح کا الزام لگا تھا. حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی ایسے ہی لگا تھا، تو ان کے بیٹے نے بول کے وہ سارا الزام دھویا. لیکن حضرت عائشہ کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا، ایسی آیات نازل کی کہ جس میں ان کی صفائی پیش کی گئی. اور کسی بھی خاتون کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اور اس کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اس کی شان اس طرح بلند کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ پتہ چل گیا کہ ابھی تک کمزوری کن کن لوگوں میں باقی ہے، مزید اصلاح کہاں چاہیے، کیونکہ امتحان میں پڑھے بغیر کسی کا اچھا برا سامنے نہیں آتا. ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس مقام پہ کھڑا. اور پھر منافقین خاص پہچانے گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے ایسے احکامات دیے گئے کہ جو قیامت تک مسلمانوں کے گھریلو، پرائیویٹ، اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے بہترین تھے، کافی تھے. اللہ تعالیٰ ویسے بھی احکامات دے سکتے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن اس واقعے نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ جو کچھ پھر انہیں دیا گیا اسے انہوں نے خوشی سے قبول کیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر غض بصر کے احکام، عورتوں کی زینت چھپانے کے اور استیزان کے کہ گھروں میں اجازت لے کر آؤ، پھر محرم اور نامحرم کی تفریق اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں اس صورت میں پھر نازل ہوئی. وہ سب اس واقعے کے بعد. اور یہ جو حکم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الزانیۃ والزانی، یہ بھی دراصل اس واقعے کے بعد نازل ہوا، لیکن ترتیب میں اسے سورت کے شروع میں رکھا گیا تاکہ سورت کی ابتدا جو ہے وہ ایک زوردار طریقے سے ہو. آپ دیکھیے کتنا شدید آغاز ہے کہ زانی عورت ہو یا مرد ان کو 100 کوڑے مارو. بہت سخت بات سے آغاز ہو رہا ہے، بہت ہی شدید قسم کے انداز سے آغاز کر کے پھر اس کے بعد اصل واقعہ بتایا گیا اور پھر اس کے بعد کچھ اور احکامات سامنے لائے گئے ہیں. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لازماً حاسد بھی ہوں گے. لوگ آپ کو بری نظر سے بھی دیکھیں گے، آپ پر جھوٹی باتیں بھی کریں گے، الزامات بھی لگائیں گے، اور آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی ہر چیز پر شک کریں گے. ایسے تمام حالات میں انسان صبر کرنا سیکھے اور کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے مشتعل نہ ہو، برہم نہ ہو، غصے میں نہ آئے اور اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے اور اپنے اخلاق سے نیچے نہ اترے. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تو تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہی رہتا ہے. وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں، باہم لڑائی جھگڑے ہوں، تاکہ دین کا کام رک جائے، نیکی کا کام رک جائے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی اچھا کام آپ کی پوری توجہ اور یکسوئی مانگتا ہے، اور اس قسم کی فضول باتیں، فضول قسم کے الزامات اور غلط باتیں یا مشتعل کرنے والی باتیں انسان کی توجہ بانٹ لیتی ہیں. ایسے میں اپنے آپ کو روک کے تھام کے اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی تو امتحان ہے، اور زندگی تو ہے ہی امتحان. جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی دراصل کامیاب ہے، ورنہ تو انسان زندگی میں کوئی اچھا کام جم کے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر روز آپ ایک نئی بات سنیں گے، ہر روز ایک نیا فتنہ ہوگا، ہر روز ایک نئی شرارت ہوگی.
تو اگر آپ نے اپنی انرجیز صرف انہی چیزوں میں لگا دی، آج اس الزام کی تردید کر رہے ہیں، آج اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، آج اس چیز کے پیچھے لگ گئے، تو پھر اصل کرنے کا کام کب ہوگا؟ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا. یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اس بات کے پیچھے لگ گئے اور اس سے پوچھ اور اس سے گواہی لے اور اس سے قسمیں اٹھوا، اور یعنی کہ ایسی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. عام طور پہ خاندانوں یا گھرانوں میں کوئی ایسی چیز، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی چیز پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انٹروگیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، اس کو الزام دیا جا رہا ہے، اور ایک پوری فضا جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے، اور کوئی تعمیری کام ایسی جگہوں پہ ہو نہیں سکتا. ایسے تمام واقعات، اور نہ صرف یہ کہ اس قسم کی کوئی بات، کوئی بھی بات زندگی میں بڑی سے بڑی ہو جو آپ کو بھڑکانے والی اور مشتعل کرنے والی یا غضبناک کرنے والی ہو، تو اس میں اخلاق اور مروت اور بہترین کردار کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سنبھل جائے اور صبر سے کام لے اور رک جائے اور تحقیق کے بعد آگے بڑھے، اور یاد رکھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالی سچائی کو دنیا میں بھی ضرور ظاہر کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اس واقعے کے آخر میں آتا ہے اولئک مبرؤون، ایسے لوگ بری الذمہ قرار پاتے ہیں. سچائی جو ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتی. سچائی روز روشن کی طرح ضرور سامنے آتی، جیسے سورج ہوتا نا، وقتی طور پر بادل اس کو چھپا سکتے ہیں یا پھر وہ غروب ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، لیکن اسے دوبارہ نکلنا ضرور ہے. اسے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور بادلوں کو چھٹنا ضرور ہے، کیونکہ بادل ایک مستقل چیز نہیں ہے. بادل تو آتے جاتے رہتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ سورج. تو سچائی سورج کی طرح ہوتی ہے، اس کو خواہ کوئی کتنا بھی دھندلا میلا کرنے کی کوشش کرے، وہ وقتی طور پر تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل طور پر نہیں ہو سکتا. ایسے میں انسان کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کر کے جم کے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی تکلیف دہ بات کو، جھوٹے الزام کو، ناپسندیدہ سچویشن کو اپنے حق میں برا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس میں جو سیکھنے کے پہلو ہیں ان پر توجہ رکھی جائے. پھر فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے. کل، ہر سے مراد کون ہے؟ منافق بھی اور جو مخلص مومن تھے وہ بھی. مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو اس نے کمایا گناہ میں سے، جس درجے کا گناہ اس نے کیا، جتنی باتیں بولی، جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے حصے میں گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ کوئی کتنا بھی نیک شخص ہو، اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو وہ غلطی اسی کے کھاتے میں جاتی ہے، اسی کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، کسی دوسرے پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. آپ کو معلوم ہے حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس. لوگوں نے اگر تلوار سے اسلام کی مدد کی، دفاع کیا، تو انہوں نے اپنی زبان سے، اپنی شاعری کے ذریعے 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 60 سال بعد میں جیے. ان کی جو قربانیاں ہیں اور دین کے لیے ان کی خدمات زبردست ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اس کام میں حصہ لیا تو قرآن نے کیا کہا؟ جتنا کمایا ہے وہ تو جائے گا ہی پلے میں. کبھی ہم کسی ایسے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم بہت صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، بڑی نمازیں پڑھنے والے ہیں، بڑی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑے درس دینے والے ہیں، اور ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں کہ کیا کیا نیکیاں کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم جو بھی گناہ یا غلط کام کریں تو وہ ہم سے ہر چیز معاف ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے نا کہ چند اچھے کام کر کے پھر اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو یا اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کو حقیر کون سمجھتا ہے؟ منافق. منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ بس ایسے ہی اڑا دے، یا مچھر کی طرح. اور مومن گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھ سے ہو گیا ہے اب میں اس کا ازالہ کیسے کروں، اس کو دور کیسے کروں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، ساتھ لیا.
یعنی عبداللہ بن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جو اصل سرغنہ تھا، جس نے ابتدا کی، آغاز کیا، شروع کیا کام. اس بات کو بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جو کسی نیکی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں نیکی کے کام میں، ان کا اجر بھی شروع کرنے والے کو ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص غلط کام شروع کرتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے حصے میں بھی اس کے فالوورز کا سارا گناہ پڑتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، جس نے اس گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے. یعنی دوسروں کے مقابلے ویسے تو ہر ایک نے جو کیا وہ اس کے حصے میں گیا، لیکن جس نے آغاز کیا اس کے لیے سب سے بڑا حصہ ہے. پھر عام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، لولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب تم نے سنا تھا اس کو. اب چپ رہنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اس کو سنا تھا. ظن المؤمنون، یقین کیا تھا مومنوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے نفسوں کے بارے میں، خیرن، بہتر. مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھی بات کیوں نہ سوچی. وقالو، اور کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے. جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو صرف 3 لوگ اس کی زد میں آئے اور انہوں نے بات سن کے آگے بھی کر دی، لیکن باقی سب لوگ کیا تھے؟ سنا ضرور لیکن خاموش. اب یہاں پر ایسی خاموشی کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تردید. یہ مسلمان معاشرے کا مزاج بتایا جا رہا ہے. کہتے نا کہ حق بات کے موقع پر خاموشی، الساکت علی الحق کی شیطان اخرس. ایسا شخص، ایسا شیطان ہے جو بہرا ہو، یعنی بہر شیطان کی طرح ہے. عربی کا ایک محاورہ کہ جہاں حق بات کرنے کا موقع اور اللہ نے انسان کو توفیق بھی دی اور وہ کر بھی سکتا ہو اور صرف خاموشی اختیار کر لے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا. اب یہ اپنے بارے سے مراد کیا ہے کہ حضرت عائشہ کوئی تم سے باہر تھوڑی تھی. مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح. اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے. یا مومن ایک عمارت کی طرح ہے، اگر ایک اینٹ اس میں سے نکل جائے تو ساری عمارت کمزور پڑ سکتی ہے. اور وہ جو اعضاء کی مثال ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی سارا جسم بھی بخار اور سر درد سے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یہ بات کئی انداز میں یا کئی مقامات پہ کہی گئی ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا قدم اٹھانا جو قتل کے برابر ہو، وہ صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا. تو کس کی طرف اشارہ؟ بنی اسرائیل یعنی اپنے ہی ساتھی. ایک اور جگہ پر آتا ہے جب گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم، اپنے آپ پہ سلام کرو. پھر اسی طرح لا تلمزوا انفسکم. تو انفسہم سے مراد یہ ہے اپنے ذات کے بارے میں، یعنی اگر کسی پہ الزام آ رہا ہو تو وہاں خود کو رکھ کے دیکھو کیا چاہو گے اپنے لیے. کہ اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو تم چپ کر کے بیٹھے رہو گے. تو اپنے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، یعنی الزام کی تردید کیوں نہ کی، اسے صریح بہتان کیوں نہ قرار دیا. کیونکہ کسی مسلمان کو رسوا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے آپ کو رسوا کرنا. کسی مسلمان کی بدنامی کس کی بدنامی ہے؟ اپنی بدنامی. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک خاندان میں اگر کوئی آپ کی بہن یا بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ چپ رہتے ہیں.
نہیں، تردید کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کی بدنامی دراصل کیا ہے؟ آپ کی بدنامی. تو ایک دم وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا خون جوش مارتا ہے، اور خونی رشتہ جو ہوتا ہے تو وہ اندر سے ایک تعصب اٹھتا ہے اور انسان بے اختیار اور بغیر کسی کے سکھائے بتائے فوراً دفاع شروع کر دیتا ہے. چلیے ماں کو آپ دیکھیے کہ اس کے بچے کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ خود کتنا کچھ کوس لیتے ہیں ان کو. لیکن اگر کوئی غلط بات کہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً تردید کرتے ہیں کہ نہیں تم نے غلط سمجھا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی سے کہا اگر تم اس جگہ پر ہوتی جہاں عائشہ تھی تو تم کیا کرتی؟ کہتی میں کبھی ایسا کام نہ کرتی. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ایسی ہو سکتی؟ اور اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو صفوان بن معطل بھی آپ کے صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی ہسبینڈ وائف نے جیسے بات بندہ باہر سے سن کے آتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، تو اس طرح تردید کی. لیکن کچھ لوگ محض خاموش رہے. تو یہاں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرے تو تمہیں خاموشی زیب نہیں دیتی. لمبی چوڑی صفائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اتنا کہہ دینا بھی تردید میں کافی ہوتا ہے. وقالوا ھذا افک مبین، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو ایک لفظ میں تعبیر کرتے افک، اور سکھایا بھی کیا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف یہی کہنا تھا کہ یہ کیا ہے؟ افک مبین. یہ ہے اخلاق. اچھا عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی دفاع میں آتے ہیں، کسی کی حمایت کرنے لگتے ہیں، تو وہ حمایت بھی حدوں سے بڑی بھی ہوتی ہے. اس کی حمایت میں مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف پر جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. جو بات جتنی ہے بس اتنی ہی رہے.